آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ہائیلی ویلیویبل ہے اور ہائیلی انفارمیٹیو ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے آبادی اور مردم شماری. پاپولیشن ورسز سینسس بہت ضروری ہے. نو ڈاؤٹ population is an emerging threat to the prosperity of Pakistan. In fact, it is an emerging threat to the prosperity of the whole universe. Let's have examples. ہم اپنی فیملی کے اندر جو بجٹ بناتے ہیں وہ according to the numbers of family members ہوتا ہے. اگر فیملی ممبر زیادہ ہیں تو we have to face difficulties in order to manage expenditure of that families. We have to manage multiple expenditures. Education کے لیے پیسہ نکالنا ہے, health کے لیے نکالنا ہے, اچھی ڈائٹ کے لیے نکالنا ہے, پلاٹ لینا ہے, گھر بنانا ہے. Similarly, جس ملک کے اندر لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی, آبادی بڑھے گی, ڈیفینیٹلی اس ملک کے مسائل زیادہ ہوں گے. تو ہمیں ٹاپ اینڈ فرسٹ پریورٹی پہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے. اس کو ہمیں اپنے اکارڈنگ ٹو جو سورسز اور ریسورسز ہیں ان کے مطابق رکھنا ہے. دین ایک اور امپورٹنٹ چیز جو پاکستان میں نیگلیکٹ کی جا رہی ہے وہ ہوتا ہے اس کی مردم شماری, اس کی کاؤنٹنگ, اس کا جو سینسس کا کرائٹیریا ہے. ہوتا یہ ہے وائز دنیا کے ہر ڈیولپ کنٹریز میں دے کنڈکٹ سینسس آفٹر ون ڈیکیڈ, یعنی ہر 10 سال بعد وہاں مردم شماری ہوتی ہے. مردم شماری سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کی تعداد کو دیکھا جاتا ہے, ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے, میل کی ریشو کتنی ہے, فیمیل کی کتنی ہے, چائلڈ میں کتنے ہیں, اولڈ ایج میں کتنے ہیں, ینگ ایج میں کتنے ہیں, میڈل ایج میں کتنے ہیں, ڈیزیزز کا شکار کتنے ہیں, ڈس ایبلڈ کتنے ہیں, یا اس میں جو جینڈرز کی بنیاد پر the people who are know he and she ان کی ریشو جو ہے وہ کتنی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. جب ہم کاؤنٹنگ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ وہاں بوڑھے, بچے, نوجوان, عورتیں, بیمار, صحت مند, تندرست اور ان کی تعداد کا ہمیں پتہ چلے گا تو ہم اپنے بجٹ کو اس کے مطابق لے کے چلیں گے, بجٹ کو اس کے مطابق ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو ابھی آتے ہیں ان شارٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ہمیں وائس ایجوکیشن دینی ہے, ہمیں لوگوں کو انفارم کرنا ہے. نو ڈاؤٹ ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن مجید میں ہے واللہ خیر الرازقین کہ اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. میرا یہ ایمان ہے, عقیدہ ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن دوسری سائڈ بھی دیکھیں, قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. سپوز ٹو بی ایک شخص اگر محنت نہیں کر رہا, اس کے پاس سورسز نہیں ہے, جاب کے اتنے اس کے پاس ذرائع نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ آبادی بڑھے گی, کچھ نہیں ہے, نو پرابلمس, واللہ خیر الرازقین. اسے یہ بھی دھیان دینا ہوگا کہ یہ بھی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, کہ اگر میں کوشش کروں گا میرے پاس سورسز اور ریسورسز ہیں, دین نو میٹرز, he has the ability, he has the money, he has the finance to manage. لیکن ان فیملیز کے لیے جن کے سورسز اور ریسورسز موجود ہیں ہمیں فیملی پلاننگ کرنی ہے. ہمیں دین یہاں ایسے اور بھی پرابلمز ہیں, وائز فوڈ کا فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے کلائمیٹ بڑھتی ہے. ڈائٹ جو ہے وہ انوالو ہے, رائس, فش, ان کے کھانے سے فرٹیلٹی ریٹ جو ہے بڑھتا ہے. یہ جو کلائمیٹک گروتھ ہے ایشین کنٹریز میں اس کا بڑا کردار ہے. دین ڈیزائر آف ہیونگ سنز, نو ڈاؤٹ اٹ از اے فیکٹ دیٹ میل بیبی از وارملی ویلکم comparatively to the female baby. Pakistan is totally a male dominated society. Male is to be considered as the head of the families.
یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی عطا ہے, اللہ کی دین ہے. کسی کے ہم پہلے بیٹیاں دے یا بیٹا دے. ہوتا یہ ہے اگر پہلے بیٹیاں آ رہی ہیں, اللہ کی نعمتیں ہیں, تو بیٹا نہیں ہے نا, تو ڈیزائر آف ہیونگ سنس یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس وجہ سے ہماری جو آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے. پھر سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ جہالت ہے, غربت ہے اور تعلیم سے دوری ہے. آج ہمارے پاس کتنے یہ چینلز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, انسٹیٹیوشنز کے اندر جو اساتذہ ہیں, دین ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں, ہمارے مساجد کے جو امام ہیں, میڈیا کے جو چینلز ہیں, پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرونکس میڈیا ہے, یہ سوشل میڈیا ہے, ان کے ذریعے آج ہم نے انفارم کرنا ہے کہ جو آبادی ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. اور دیکھیں اگر جس طرح کے پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں, جب آبادی بڑھتی ہے نا تو بہت سارے مسائل بڑھ جاتے ہیں. یہ کرائم ریٹ, سوشل ایونٹس, کڈنیپنگ, ٹارگٹ کلنگز, اور ایک وجہ جب آبادی کے اندر ان پڑھ لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے نا, when people are more illiterate along with high growth rate of populations, they create multi-various challenges for the states. When they have no choice, they are willing to job, they are willing to work, but there is no work for them, then they becomes the part of non-state elements. They become robbers, kidnappers, they become target killers, اور ہمارے معاشرے کو جو ہے بہت سارے مسائل کا مسئلہ درپیش آتا ہے. تو لیٹس ہیو a good discussions and I do hope that we have to act upon this good message. At the end I say to all, اگر یہ میسج اچھا لگا ہوگا لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.